کلام پاک کی الحمدللہ آپ سورہ مومن سن رہے ہیں، اور سورہ مومن کی آیت نمبر 4 سے آیت نمبر 5 تک 6 تک آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہے۔ ان آیتوں سے پہلے کلام پاک کا یہ پیغام تھا کہ اللہ پاک نے یہ قرآن، یہ کتاب جس کو آپ سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور اللہ کون ہے؟ وہ بہت زبردست ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، اور وہ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، توبہ کو قبول کرتا ہے، سزا بھی دیتا ہے۔ ایسا نہیں کہ سزا نہیں دیتا، سزا بھی دیتا ہے، بہت قدرت والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور اسی کی طرف سب کو جانا ہے۔ تو یہ بات پچھلے سبق میں آئی تھی کہ جب اللہ رب العزت سب کچھ جانتے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، اور یہ کتاب اسی کی طرف سے ہے، رسول اس نے بھیجے ہیں، زندگی اور موت کے مالک وہ ہیں، سب کچھ دنیا کے اندر جو تمہیں دکھائی دے رہا ہے اللہ کی طرف سے ہے، تو پھر عبادت کا مستحق بھی وہی ہے۔ اسی کی عبادت کی جائے جس نے سب کچھ کیا ہے، اور جس نے کچھ بھی نہیں کیا اس کی کیا عبادت ہوگی؟ عبادت تو اسی کی جائے گی جو سب کچھ کرنے پر قادر ہو، اور سب کچھ کر رہا اور آئندہ بھی کرے گا، اور وہ ہے کون؟ اللہ۔ آج کے سبق میں یہ ارشاد فرمایا ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا، یعنی ہونا تو یہ چاہیے کہ کلام پاک کو دیکھ کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ان کو دیکھ کر، چاہیے تو یہ تھا ان مکے کے لوگوں کو ایمان لانا چاہیے تھا، انہیں کلمہ پڑھ لینا چاہیے تھا، مان لینی چاہیے تھی بات، اور بجائے بات ماننے کے اور کیا کرنے لگے؟ جھگڑا کھڑے کر دیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستوں میں کانٹے بچھانے شروع کر دیے، آپ کی گردن میں رسے ڈال کر کھینچے جاتے، آپ کا گلا گھونٹ دیتے، کبھی آپ کے اوپر اونٹ کی اوج لا کر رکھ دیا کرتے تھے، اور کبھی آپ کے اوپر تھوکا کرتے تھے، اور کبھی آپ کے اوپر پتھر برسایا کرتے تھے۔ یہ حال کھڑا کر دیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ان مکے کے لوگوں کو اتنی بات سن کر کہ اللہ کا کلام اتر رہا ہے تو انہیں ایمان لانا چاہیے تھا، مان لینی چاہیے تھی بات، بجائے ماننے کے، اور اوپر سے پیغمبروں کو ستانا بھی شروع کر دیا۔ تو اللہ پاک یہ کہنا چاہتے ہیں اس پہلی آیت میں، اے میرے پیغمبر، آپ کے ساتھ یہ اس طرح جو سلوک کر رہے ہیں، اور یہ مزے میں رہ رہے ہیں، ان کے پاس سواری ہے، گھوڑے ہیں، ان کے پاس بلڈنگ ہے، خاندان ہے، ان کے پاس جتھے ہیں، مال ہے، دولت ہے، یہ آپ کو بالکل دھوکے میں نہ ڈال دے کہ ان کا شہروں میں پھرنا، تجارت کرنا، دکانیں چلنا، اور ان کے کاروبار کا بڑھنا، ان کے پاس مال ہونا، گھوڑے سواری ہونا، یہ بالکل آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ یہ چند دن کی بہار ہے، اس کے بعد ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے، ہم انہیں پکڑیں گے، ان کی پکڑ آئے گی، اور جب پکڑ آئے گی پھر انہیں کوئی بچا نہیں سکتا ہے۔ اسی کو قرآن کریم کی پہلی آیت میں بتایا ہے، ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا، جھگڑا نہیں کرتے اللہ کی آیتوں میں، یعنی جو عقل مند سمجھدار لوگ جو ہوتے ہیں وہ جھگڑتے نہیں اللہ کی آیتوں میں۔ اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے وہی ہے جنہوں نے کفر کیا ہے، یعنی جو اللہ کا منکر ہے، اور جو اللہ کا منکر ہے تو اسے قرآن کا انکار کرنے میں کیا پریشانی، رسول کے انکار کرنے میں کیا دقت ہے؟ جس نے اپنے پروردگار کو جھٹلا دیا، اس کا انکار کر دیا، تو یہ کیا ہے پھر؟ اس لیے منکر لوگ ہی اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں۔ جو اللہ کو مانتا ہے وہ اللہ کی کتاب کو بھی مانے گا، اللہ کے رسول کو بھی مانے گا، اللہ کے ہر حکم کو مانے گا، اور جو اللہ کو نہیں مانے گا وہ کسی چیز کو بھی نہیں مانے گا۔ تو فرمایا فلا یغررک تقلبہم فی البلاد، بس آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے ان کا شہروں میں چلنا پھرنا، یعنی شہروں میں چلتے پھرتے کھاتے پیتے نظر آتے ہیں آپ کو، یہ فی الحال نظر آ رہے ہیں، اس سے دھوکہ نہ کھانا چاہیے۔ یہ اللہ کی طرف سے انہیں ڈھیل دی جا رہی ہے۔ انہیں کیا دی جا رہی ہے؟ ڈھیل، استدراج۔ چند روز چل پھر کر دنیا کے مزے اڑا لیں گے، یا تجارتیں اور سازشیں کر لیں گے، پھر ایک روز غفلت کے نشے میں پوری طرح مخمور ہو کر پکڑے جائیں گے۔ اگلی قوموں کا حال بھی یہی ہوا ہے۔ فرمایا کذبت قبلہم قوم نوح، اللہ رب العزت نے پھر مثال دے کر سمجھایا
اے میرے پیغمبر، ایک بات سمجھیے یہاں پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ وہ تو بالکل ان کافروں کے مال دولت کے ہونے سے یا ان کی عزت کے ملنے سے یا ان کو گھوڑے سواری کے ملنے سے انہیں دھوکہ نہیں لگتا تھا. وہ تو بہت بڑی ذات تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت بڑے سمجھدار تھے، انہیں تو بالکل دھوکہ نہیں تھا. اور نہ آپ کے صحابہ دھوکہ کھایا کرتے تھے. پھر قرآن یوں کیوں کہہ رہا ہے کہ آپ دھوکے میں نہ پڑے، ان کے شہروں میں چلنا پھرنا، ان کا تجارت کرنا؟ اصل بات یہ ہے اللہ پاک قیامت تک کے لوگوں مسلمانوں کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ تم کبھی زبان پر یہ نہ ہونا چاہیے کہ ہم مسلمان غریب ہیں، ہمارے کاروبار بھی نہیں چل رہے ہیں، اور ان کافروں کے اتنے بڑے بڑے کاروبار چل رہے ہیں اور سب کچھ ان کے پاس ہے، شاید کہ اللہ ان سے راضی ہے. بالکل دماغ میں نہ آنی چاہیے یہ بات. ہمارے ساتھ جو پریشانیاں آئے یہ اللہ کی محبت ہے، ہم اللہ والے ہیں، ہمارے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایتیں ہیں. ان کے ساتھ اللہ کی دشمنی ہے، ان کے ساتھ ڈھیل دی جاتی ہے. جس طریقے سے ایک ماں باپ کا بچہ نافرمانی کرتا ہے تو باپ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے پھر لے، تو یہ ماں باپ کا یہ کہنا کہ پھر لے یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ تو ہمیشہ ایسے ہی پھرے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ مزے اڑا لے، پھر میں تجھے شام کو پکڑوں گا اور پھر میں تجھے سزا دوں گا، اور جب شام کو میں تجھے پکڑوں گا پھر تجھے کوئی بچائے گا نہیں، بس چلا جا. تو اگر کوئی یہ کہنے لگا رہے اس کا باپ تو بڑا چھوٹ دیتا ہے، انہوں کہہ رہا ہے کہ پھر لے گھوم لے، تو اللہ پاک کے بارے میں ایسا گمان نہیں کہ اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چلو پھرو گھومو اور یہ گھوم رہے ہیں تو ان کا مزے آ رہے ہیں اور اللہ ان سے راضی ہے. نہیں، وہ بہت ناراض ہے، بہت غصے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ جا مزے اڑا لے. جب غصہ زیادہ چڑھ جاتا ہے اس وقت کہی جاتی ہے بات. اللہ کتنے ناراض ہیں ان سے، اس بات سے اندازہ لگتا ہے کہ چل پھر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں پھر رہے ہیں. نہیں تو اللہ قادر ہے کہ سب کے کاروبار کو ٹھوئے ایک گھونٹ پانی کا نہ دیا جائے. یہ تو مسلمان اور ایمان والے کی بدولت ہی کھا رہے ہیں، اور ان کے پاس جو کاروبار ہے یہ ایمان والے کی ہی بدولت ہے، اگرچہ کچھ بھی سمجھو جائے. ایمان والا جس دن یہاں سے چلا گیا اس دنیا سے تو ان کے کاروبار اس دن ٹھپ ہو جائیں گے، دکانیں بند ہو جائے گی، سب کچھ ان کا لٹ جائے گا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان والا ایک ایک اتنا بڑا قیمتی ہے کہ جس سے کافر لوگ بھی اچھے طریقے سے کھا رہے ہیں پھر رہے ہیں. آگے فرمایا، اللہ نے مثال دے کر سمجھایا، اے میرے پیغمبر آپ کو یہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں، آپ کو جھوٹا کہتے ہیں، مجنوں کہتے ہیں، ساحر کہتے ہیں، بالکل نہ آپ گھبرائے، تسلی رکھے. سب سے پہلے پیغمبر حضرت آدم کے بعد جو پیغمبر جس کو آدم دوم بھی کہا جاتا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کو. حضرت نوح علیہ السلام جب اپنی قوم میں آئے تو قوم کو دیکھا کہ بت پرستی میں مسرت مشغول ہے اور بت پرستی کرتی ہے اور اللہ کو چھوڑ کر بندوں کی پوجا کر رہی ہے. تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا. قوم نے کہا رہے تو اپنا کام کر، روزانہ یہی کام ہے، ہم جسے پوج رہے ہیں ہمارے یہی خدا ہے، انہیں سب کچھ مل رہا ہے، ہمیں تو سارے کاروبار تو ان کی وجہ چل رہے ہیں، تو ایک الگ سے لا کر کھڑا کر رہا ہے کہ وہ غیب میں یہ وہ. تو اس طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلایا، اور پھر نتیجہ کیا ہوا؟ سب کو غرق ہو گئے. نہیں، قوم عاد کی مثال ہے، قوم سمود کی مثال ہے، قوم صالح کی مثال ہے. اتنے پیغمبر دنیا میں آئے، ان پیغمبروں کی امتوں کی اگر زندگی اٹھا کر دیکھی جائے تو ان پیغمبروں کو تکلیف بھی پہنچائی گئی، اور ان کی امت نے ان کا کہنا بھی نہیں مانا، اور یہاں تک پے در پہ آ گئے کہ ان کی امتوں نے اپنے نبیوں کے سر پر آرے تک چلا دیے، دو دو ٹکڑے کر دیے پیغمبروں کے، اتنی تکلیف دی گئی. اللہ اکبر. اللہ کہتے ہیں اے میرے محبوب، اگر آپ کے ساتھ یہ ایسا کر رہے ہیں آپ برداشت کریں، آپ بھی تو پیغمبر ہیں جیسے دوسرے پیغمبر ہیں، آپ بھی تو محبوب رب العالمین ہیں. آپ تو اسی کو قرآن نے فرمایا کذبت قبلہم قوم نوح، جھٹلا چکے ہیں ان سے پہلے قوم نوح، والاحزاب، اور بہت سارے گروہ من بعدہم ان کے پیچھے، یعنی قوم عاد، قوم سمود. یہ اس کی طرف نشاندہی ہے کہ بہت سارے گروہ، بہت ساری امتوں نے اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا ہے. اور مزید کیا کیا انہوں نے؟ وہمت، ارادہ کیا انہوں نے، ان امت نے، کل امت، ہر امت نے، برسولہم، اپنے رسول کے ساتھ، لیاخذوا، کہ ان کو گرفتار کر لیا جائے، ان کو مار دیا جائے. ہر پیغمبر کی امت نے اپنے پیغمبر کو مارنے کے لیے نہ جانے کیا کیا کوششیں کی، اور وہی کوششیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی گئی کہ آپ مکے کے اندر آپ اپنے کمرے میں ہیں
اور کفار مکہ تلواریں اٹھا کر رات کو آ گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو بچایا اور معراج اور ہجرت کا حکم دے دیا، نہیں تو وہ سب کے سب مارنے کے لیے آئے ہوئے تھے. لِيَأْخُذُوا تاکہ ان کو پکڑ لے، یعنی پیغمبر کو پکڑ لے، ان کو گرفتار کر لے، ان کو مار دے. ہر امت کا یہ شیوا رہا ہے. وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ اور جھوٹے جھگڑے لانے لگے، جھوٹے جھگڑے کھڑے کر دیے، اور مطلب ان کا یہ تھا کہ باطل کے حق کو مٹا دیا جائے اور باطل کو اونچا کر دیا جائے. سب کی یہی تھی. ان کے حق میں جنہوں نے انکار کیا اور پھیلا دے اپنے جھگڑے کے ذریعے دین حق کو پھسلا دے. دین حق کو پھسلانے کے لیے انہوں نے باطل کے جھگڑے کھڑے کر دیے. یعنی ہر امت نے اپنے نبی کے ساتھ بحث و تکرار شروع کی تاکہ سچے دین کو شکست دے اور حق کی آواز کو ابھرنے نہ دے. پس میں نے ان کو پکڑ کر کیسی سزا دی. قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے جھگڑے کھڑے کر دیے باطل کے ذریعے، لیدحضوا به الحق تاکہ دین حق کو اور سچے دین کو گرا دے، دگا دے، ہرا دے. اللہ کہتے ہیں فاخذتم میں نے ان کو پکڑ لیا. جب انہوں نے میرے دین پر انگلی اٹھائی، پیغمبروں کے اوپر انگلی اٹھائی، کچھ نہیں کہا، امتوں کو ستایا، کچھ نہیں کہا، لوگوں کو، ایمان والوں کو. لیکن جب باری آتی ہے اللہ کے دین کی، اللہ کے قرآن کی، تو پھر اللہ پاک آگے آ کر اور مقابلہ کرتے ہیں اور سب کو ختم کر دیتے ہیں. پھر ایسا ہوا. اللہ پاک اپنے پیغمبروں کو پٹتا ہوا دیکھ سکتے ہیں، ایمان والے کو چھتتا ہوا دیکھ سکتے ہیں، لیکن قرآن پر، حدیث پر اور دین کے کسی حکم پر اگر کوئی غلط فیصلہ دیتا ہے اسے بخشیں گے نہیں اور اس کا حال خراب کر دیتے ہیں. ایسا دنیا میں ہوا ہے. ابھی وہ پیچھے 2-3 سال پہلے وہ اٹھا تھا کہ اس نے، سلیم کیا نام تھا اس کا، اس نے قرآن کریم کی چند آیتوں کے اوپر بولا، اللہ نے اسے کہا تو یہ مذہب سے ہی نکال دیں گے، حق کے راستے سے ہٹا دیا اس کو اور ذلیل اور رسوا کیا. بہرحال یہ تو جس نے بھی قرآن کریم کے اوپر انگلی اٹھائی اللہ پاک نے اسے مٹایا ہے. انگریز جب ہندوستان کے اندر آیا تھا تو قرآن کریم پر جب تک وہ علماء کو پھانسی دیتا رہا، چلتا رہا، ہندوستان چلتا رہا، مسجدوں کو ڈھاتا رہا، چلتا رہا. لیکن جب باری آئی قرآن کی اور قرآن کے نسخوں کو جلایا گیا، پھر اللہ پاک نے ان کو ایسی سزا دی، ایسے ذلیل اور رسوا کر کے ہندوستان سے نکالا کہ پھر کبھی ان کا نام و نشان ہندوستان کے اندر نہیں. وہ کب ہوا تھا؟ جب قرآن کے نسخے دلی کے اندر جلائے گئے تھے، جب مدارس کے اوپر انگلی اٹھائی گئی تھی، اس وقت پھر اللہ جوش میں آئے تھے. اور ہوا ایسے، پچھلے بھی ایسا. ہمارے ہندوستان، ہمارے سامنے تاریخ ہے، چند سال گزرے ہیں. تو اس سے کہنے ہیں فاخذتم فس ان کو میں نے پکڑ لیا، فکیف کان عقاب. پھر اللہ یوں کہہ رہے ہیں کہ کیسی سزا دی میں نے تمہیں دیکھا. آج بھی قوم ثمود کے کھنڈرات موجود ہے. آپ موبائل پر ریسرچ کرو گے، یوٹیوب کے ذریعے دیکھو گے قوم عاد کی بستیاں، تو آپ کو کھنڈرات شکل میں نظر آئیں گے. ان کے گھر، ان کے مکانات، جو دیواریں گری ہوئی، آج تک کوئی نہیں بسا ان میں اور نہ ہی قیامت تک بسنے کا. آج بھی ان کے گھر موجود ہے. ان راستوں میں جب سڑکیں نکلی ہوئی ہے، لوگ انہیں دیکھتے ہوئے نکلتے ہیں. عبرت کے مقام ہے کہ کبھی یہاں یہ شہر تھے، کبھی یہاں تجارت ہوا کرتی تھی، کبھی لوگ یہاں مستی کیا کرتے تھے، لیکن آج تک اتنے 1000 سال ہو گئے کوئی ان گھروں میں جھانک کر دیکھنے والا بھی صحیح طریقے سے نہیں جی. تو آپ الحمدللہ آپ تو یوٹیوب کے ذریعے آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں کے. بہرحال قرآن تو کہہ رہا ہے کہ آپ دیکھو کیسا انجام ہوا. کذالک حقت کلمۃ ربک علی الذین کفروا، ایسے ہی اللہ کی جو بات ہے وہ کافروں پر ثابت ہوگی. یعنی جیسے دنیا میں اللہ نے سزا دی ہے، اس سے یہ نہ اندازہ لگانا کہ دنیا میں سزا دے دی آخرت میں نہیں ہے. آخرت میں بھی سزا ہے اور آخرت میں سزا دوزخ کی شکل میں آئے گی. دنیا میں سزا کیسی ہوئی؟ کسی کو ہواؤں میں اڑا کر مارا، کسی کو اوپر پتھر برسائے اور کسی کو پانی کے اندر ڈبو کر مارا اور کسی کو چیخ کے ذریعے دلوں کو پھاڑ دیا گیا. اس طریقے سے عذاب آئے. لیکن یہ عذاب بس نہیں، یہ تو دنیا کا عذاب چھوٹا سا عذاب ہے. اصل عذاب اللہ نے قرآن کہہ رہا ہے انہم اصحاب النار، یہی لوگ ہیں جو دوزخ میں جائیں گے، دوزخ والے. تو دنیا میں بھی ہوا، آخرت میں بھی. جو اللہ کا انکار کرے گا، قرآن کا انکار کرے گا، رسول کے ساتھ بدتمیزی کرے گا، اللہ کے دین کے ساتھ بدتمیزی کرے گا، اللہ اسے دنیا میں بھی سزا دیں گے اور بعد مرنے کے تو ہے ہی دوزخ.
آگے آ گئے۔ اس لیے اللہ پاک کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں ایسا دین، ایسا مذہب دیا ہے، ایسے سچے مذہب میں ہمیں پیدا کیا ہے۔ اللہ پاک ہمارے اس مذہب میں ہونے کو اللہ ہماری طرف سے شکر کو قبول فرمائے اور ہمیں ثابت قدمی نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اس سبق سے ہمارے ایمان میں، اعمال میں مضبوطی عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزا اللہ عنا محمد و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دن نہیں آ رہا، ایک دن نہیں آیا وہ